السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہے؟ یہ الحمدللہ۔ اچھا جی، کہہ رہے ہیں کہ واو کے بارے میں بتایا تھا، جمع کے لیے آتی ہے، اس پر ہم نے پیچھے مسائل پڑھ لیے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ واو قید کے لیے آتی ہے، اور سوری ترتیب کے لیے آتی ہے۔ وقد تكون الواو للحال، اور کبھی واو حال کے لیے آتی ہے، کبھی آتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ واو اصل میں تو جمع کے لیے ہی بنی ہے، جمع کے لیے آتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واو حال کا معنی دے دیتی ہے۔ دیکھیں، جب واو حالیہ ہوگی نا تو ایک چیز اور ہوگی، وہ ہے کہ ذوالحال ہو حال ہو، ان دونوں کے درمیان میں واو حالیہ ہو۔ سمجھ آ گئی بات؟ ذوالحال ہو اور حال ہو، ان دونوں کے درمیان میں واو حالیہ ہو۔ ذوالحال کس کو کہتے ہیں؟ جس کی حالت بیان کی جائے، جس کا حال بیان کیا جائے، اور حال حالت کو کہتے ہیں۔ جیسے لقیت زیدن راکبن، اچھا جی، تو واو حالی آئے گی درمیان میں، اس سے پہلے ذوالحال ہوگا، اس کے بعد حال ہوگا۔ تو جب واو کو جمع کے بجائے حال کے معنی میں لیں گے تو کیا کہہ رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ؟ فتجمعوا بین الحال و ذوالحال، حال اور ذوالحال کے درمیان جمع کر دے گی، مطلب حال اور ذوالحال کو جمع کر دے گی، حال اور ذوالحال کو کیا کر دے گی؟ جمع کر دے گی۔ اچھا جی، مطلب یہ ہے حال اور ذوالحال کو جمع کر دے گی،
مثال سے زیادہ واضح ہو جائے گا. وحینئذ تقیید معنی الشرط. اور اس وقت کیا ہوگا، اس صورت میں کیا ہوگا، شرط کے معنی کی قید پائی جائے گی، شرط کا معنی پایا جائے گا. شرط کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک چیز دوسری چیز پر موقوف ہوتی ہے نا. شرط کا معنی پایا جائے گا اس میں، ٹھیک ہے. یعنی جو حال ہے وہ ذوالحال کے لیے شرط بن جائے گی، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے، حال ذوالحال کے لیے قید بن جائے گی. قید یعنی کسی چیز کو مقید کر دینا، لمیٹڈ کر دینا، یہ گویا کہ شرط ہوتا ہے. اس کی مثال کیا ہے، مثال ما قال فی الماذونی، وہ جو کہ عبد معذون کے بارے میں کہا گیا، یعنی وہ غلام جس کو تجارت کی اجازت دی گئی ہو. کیا اذا قال لعبده، آقا نے غلام سے کہا ادی الی الفا وانت حر، تو مجھے 1000 روپے دے اس حال میں کہ تو آزاد ہے. یہ واو حالیہ ہے. اس حال میں کہ تو آزاد ہے. اب یہاں واو حالیہ ہے، ادی الیہ الفن یہ ذوالحال ہے، انت حر یہ حال ہے. تو اب یہاں جو انت حر ہے نا یہ حال ہے، اور ہم نے بتایا کہ جب واو حالیہ آئے گی تو پھر حال ذوالحال کے لیے شرط بن جائے گا. تو اب یہی مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں یکون الاداء شرطا للحریتی، تو ادا کرنا یہ آزادی کے لیے شرط ہوگا. مطلب واو حالیہ شرط کا فائدہ دیتی ہے نا، یعنی جو پہلا جملہ ہے نا وہ دوسرے جملے کے لیے شرط ہوگا. یعنی آزادی کے لیے 1000 روپیہ گویا کہ شرط ہے. جیسے ہی وہ 1000 روپیہ ادا کرے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا، اور اگر ادا نہیں کیا تو وہ آزاد نہیں ہوگا. دوسری مثال، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیر کبیر کے اندر کیا فرمایا، اذا قال الامام للکفار، امام نے یعنی مسلمانوں کا جو امام ہے اس نے کفار سے کیا کہا، افتحوا الابواب وانتم آمنون، دروازہ کھول دو تم اس حال میں کہ تم امن والے ہو. تو اب یہاں افتحوا الابواب واو حالیہ ہے، افتحوا الابواب یہ شرط ہوگی، وانتم آمنون یہ جزا ہوگی. مطلب یہ ہے کہ امن ملنے کی ایک ہی شرط ہے، تم دروازے کھول دو. اب دروازے کھول دیے تو امن والے ہو جائیں گے، اور اگر دروازے نہیں کھولے تو امن والے نہیں ہوں گے. ولو قال للحربی، اور اگر امام نے حربی سے کیا کہا، انزل وانت آمن، اترا آجا تو کہ تو کیا ہے، امن والا ہے.
تو اب یہاں اتر آنا یہ شرط ہے امن کے لیے. تو جیسے ہی وہ اتر کے آ جائے گا تو وہ امن اس کو مل جائے گا, اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. استاد جی یہ امام ہے حربی ہے؟ امام مسلمانوں کے امام نے حربی سے کہا, کافر سے. یہ جنگ کرتا ہے؟ جی جو جنگ کرتا ہے وہ حربی؟ حربی اس کافر کو کہتے ہیں جو دارالحرب کے اندر رہتا ہو, دارالکفر کے اندر رہتا ہو. وإنما تحمل الواو على الحال بطريق المجاز. تحمل الواو, مگر کہہ رہے ہیں کہ واو کو حال پر جو محمول کیا جائے گا, یعنی حال کا معنی جو اس کے اندر مراد لیا جائے گا وہ مجاز کے طریقے پر مراد لیا جائے گا, کیونکہ حقیقی معنی تو اس کا جمع کرنا ہے. فلا بد من احتمال لفظ ذالک, لہذا لفظ اس کا احتمال رکھتا ہے. اور دلالت کے قائم ہونے کی وجہ سے اس کے ثبوت پر, یعنی لفظ کے اندر مجازی معنی حال کا احتمال تو ہے واو کے اندر. اب جیسے ہی دلیل پائی جائے گی جو یہ بتائے گی کہ یہاں واو حال کے معنی پر محمول ہے, تو اس کو حال کے معنی پر محمول کر لیں گے, حال کے معنی مراد لے لیں گے. جیسے کہ آقا نے اپنے غلام سے کہا. استاد جی اس کی سمجھ نہیں. مطلب یہ ہے کہ لفظ کے اندر جو واو ہے نا, اس کے اندر جمع کا معنی کا بھی احتمال ہے اور حال کے معنی کا بھی احتمال ہے. جب کوئی دلیل پائی جائے گی, قرینہ پایا جائے گا, تو پھر حال کا معنی پکا ہو جائے گا. جیسے کہ آقا کا قول غلام سے, تو مجھے 1000 دے دے, وانت حر, اور اس حال میں کہ تو آزاد ہے. فإن الحریۃ تتحقق حال الاداء, اب جو آزادی ہے نا وہ ادا کرنے کے وقت پائی جائے گی, یعنی جب وہ 1000 روپے ادا کرے گا تب وہ آزادی وجود میں آئے گی. اچھا, اور دلیل اس پر کیا قائم ہے کہ یہ واو حالیہ ہے, وہ یہ ہے فإن المولى لا يستجب على عبده مالا مع قيام الرق, کہ جو مولا ہے نا, جو آقا ہے, جو آقا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ فإن المولا, جو مولا ہے وہ نہیں طلب کرے گا اپنے غلام سے مال, مع قیام الرق فیہ, اس کے اندر غلامی کے موجود ہونے کے وقت. مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ اس کو آزاد کرنا چاہ رہا ہے, اس لیے اس نے 1000 روپے اس سے مانگا ہے, ورنہ ویسے تو آقا اپنے غلام سے 1000 روپے مانگے گا ہی نہیں. کیوں نہیں مانگے گا؟ کیونکہ اگر وہ اس کو آزاد نہیں کر رہا تو پھر غلام اور غلام کا جتنا مال ہے وہ سب آقا کا ہوتا ہے نا, پھر تو طلب کرنے کا کوئی مطلب ہی نہ ہوا. جو بھی ہے وہ اسی کا ہے, جو بھی ہے وہ اسی کا ہے. تو یہ مانگ رہا ہے آقا کسی, اسے کیا کر رہا ہے, مانگ رہا ہے اسے کہ جب تو مجھے 1000 دے گا تب تو آزاد ہوگا. تو گویا کہ آقا اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ تیری جو آزادی ہے وہ 1000 روپے کے اوپر جوڑ دی ہے, میں نے 1000 پر معلق کر دی ہے, 1000 کی ادائیگی پر. جب تو 1000 روپے ادا کرے گا تو وہ شرط پائی جائے گی, لہذا تو آزاد ہو جائے گا. استاد جی مکاتب بنا رہے. استاد محترم جی ایک سوال پوچھنا کہ اگر غلام اور اس کا جتنا بھی مال ہے وہ آقا کا ہی ہے,
تو پھر یہ غلام 1000 روپے کہاں سے لے کر آئے گا؟ کیونکہ وہ جب لائے گا تو وہ بھی تو آقا کی ہی ملکیت میں ہوگی نا. یہ ذرا برائے مہربانی وضاحت فرما دیجیے. اس کا جواب جمیل بھائی نے دیا ہے نا ابھی. اچھا وہ کہ مطلب اس کو وہ کیا کہتے ہیں اس جملے کے مکاتب بولنے بنا سے دے. پہلے سب کچھ آقا کا ہے، لیکن جب آقا نے شرط معلق کر دی اب غلام کا پیسہ الگ ہو جائے گا. اب وہ اس کو مطلب 1000 روپے ادا کرنے ایسے تو قیامت تک ادا ہی نہ کر سکے. جی بالکل، مطلب اس میں وہ مکاتب کر کے تو اس کو اس کا مال الگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ولو قال، اور اگر اس نے کہا انت طالق و انت مریضۃ، انت طالق انت مریضۃ، کہ تو طلاق والی ہے اور تو بیمار ہے. یا اس نے کہا او مصلیۃ، تو طلاق والی ہے اور تو نماز پڑھنے والی ہے. فوراً فی الحال اسی وقت اس کو طلاق پڑ جائے گی. اب یہاں کیا بتا رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ؟ بھائی جہاں واو کو ہم حال کے معنی میں لیں گے نا، وہاں ایک شرط یہ بھی پایا جانا ضروری ہے کہ واو حال کے معنی کی صلاحیت رکھتا ہو، مطلب حال کا معنی وہاں مراد لے سکیں. اور اگر جگہ ایسی ہے کہ وہاں آپ حال کا معنی مراد ہی نہیں لے سکتے، یا وہ لفظ، وہ جگہ، وہ مقام حال کے معنی کا احتمال ہی نہ رکھتی ہو، صلاحیت ہی نہ رکھتی ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہاں بھی ہم حال کے معنی میں مراد نہیں لیں گے. اور ایک شرط یہ بھی ہے، ایک تو شرط یہ ہے کہ وہ احتمال رکھتی ہو وہ جگہ حال کے معنی مراد لینے کی. دوسری شرط یہ ہے کہ وہاں کوئی دلیل موجود ہو، کوئی قرینہ، کوئی علامت موجود ہو جو یہ بتاتی ہو کہ یہاں حال کا معنی مراد ہے. یہ دو شرطیں پائی جانے ضروری ہیں. اگر کوئی بھی ان میں سے شرط نہیں پائی جا رہی تو وہاں جو واو ہے اس کو ہم حال کے معنی میں نہیں لیں گے. جیسے کسی نے کہا انت طالق وانت مریضۃ، اب یہاں ایک شرط تو پائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ واو حال کے معنی میں ہے. کیسے وہ؟ یعنی عورت کی جو طلاق ہے اس کو اس کی بیماری یا اس کی نماز پر معلق کر دیا جائے. مطلب یہ ہے کہ بیمار ہوئی یا نماز پڑھی تو طلاق ہو جائے گی. لیکن جو میں نے دوسری شرط بتائی تھی وہ یہ تھی کہ اس بات پر کوئی علامت کو قرینہ موجود ہو کہ یہاں واو حال کے معنی میں ہے. اب یہاں کوئی قرینہ، کوئی علامت موجود نہیں ہے. کیوں بھائی؟ کیونکہ کوئی بھی بندہ اپنی بیوی کو بیماری میں یا نماز کی حالت میں طلاق نہیں دیتا. وہاں پیچھے کیا قرینہ تھا کہ بھائی وہ اس کو آزاد کرنا چاہ رہا ہے، ورنہ وہ اس سے مطالبہ کیوں کرتا؟ مطالبہ بنتا ہی نہیں.
آ رہی بات سمجھ میں؟ اب یہاں کوئی قرینہ نہیں پایا جا رہا، کیونکہ بیماری کی حالت ترس والی، رحم والی اور فکر والی حالت ہوتی ہے، اس میں اس کو مزید کیا دی جائے؟ تکلیف دی جائے۔ اسی طرح نماز کی حالت میں کوئی طلاق نہیں دیتا۔ اب یہاں واو حال کے معنی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، جگہ ایسی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن دلیل اور قرینہ نہیں پایا جا رہا، لہٰذا یہاں واو کو حال کے معنی میں نہیں مراد لیں گے۔ جب واو کو حال کے معنی میں نہیں مراد لیں گے تو اب جو نماز پڑھنا ہے یا بیمار ہونا، یہ شرط نہیں بنے گا طلاق کے لیے، بلکہ یہ کیا بن جائے گا؟ واو جمع کے لیے آ جائے گا۔ مطلب وہ کہہ رہا ہے انتی طالقن، اور تو طلاق والی اور تو بیمار ہے، تو اب لہٰذا جب پہلا انتی طالقن لفظ بولا، پہلا دوسرے پر معلق نہیں ہوا، موقوف نہیں ہوا، تو وہ اسی وقت پڑ جائے گا، اسی وقت نافذ ہو جائے گا وہ پہلا لفظ، تو اس کو طلاق پڑ جائے گی۔ ولو نوت تعلیق، اگر اس نے اسے تعلیق کی نیت کی، تو جب نیت کر لی تو دیانتاً اس کی نیت ٹھیک ہوگی، قضاءً نہیں ٹھیک ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر قاضی کے پاس فیصلہ نہیں کیا، دیانتاً اس کی جو نیت ہے اپنی نیت پر عمل کرے گا یہ اور اپنی بیوی کے ساتھ، لیکن قضاءً یہ نیت ٹھیک نہیں ہوگی، کیونکہ کوئی قرینہ نہیں پایا جا رہا جو یہ بتائے کہ یہاں واو حال کے معنی میں ہے۔ لأن اللفظ وإن كان يحتمل معنى حالی، کیونکہ جو لفظ ہے اگرچہ یہ حال کے معنی کا احتمال تو رکھتا ہے، مگر یہ کہ جو ظاہر ہے نا لفظ کا وہ اس کے خلاف ہے، قرینہ نہیں پایا جا رہا، قرینہ اس کے خلاف ہے۔ وہ کیا خلاف ہے؟ میں نے بتا دیا آپ کو کہ ایسے حالت کے اندر طلاق نہیں دی جاتی، نماز کی حالت پر طلاق کو معلق عام طور پہ نہیں کیا جاتا۔ اچھا، لیکن یہ ظاہر کے خلاف ہے، لیکن اب ایک ہے ہم ایک بندے کا ظاہر، جب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ کیوں کیا، وہ بتاتا ہے بھائی اصل مسئلہ یہ تھا، تو ہم کہتے ہیں اچھا 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 ہاں ٹھیک ہے، آپ نے بات ٹھیک کی۔ تو اب ظاہر تو یہی کہہ رہا ہے کہ اس سے یہ نہیں کہ یہ واو حالیہ نہ ہو، اور اس سے طلاق کی نیت کرنا، طلاق فوراً نافذ ہو جائے، طلاق کو اس پر معلق نہ کیا جائے۔ لیکن جب اس نے اپنی نیت خود ظاہر کر دی، وضاحت متکلم کی طرف سے خود آ گئی، تو اب اس کی نیت پر عمل کیا جائے گا۔ ولو قال، اور اگر اس نے کہا خذ هذه الالف، تو پکڑ اس 1000 کو، مضاربتاً بطور مضاربت کے، اور کیا کر؟ وعمل، اور تو عمل کر، کس میں؟ اس 1000 کے ذریعے فل بزدی، کس کے اندر؟ کپڑے میں عمل کر، مطلب یہ کہ تجارت کر، کپڑے کی تجارت کر۔ تو اب اس طرح اگر اس نے کہا نا، تو اس طرح کہنے سے یہاں واو حالیہ نہیں ہے۔ اگر واو حالیہ ہوتا تو پھر یہاں جو حال ہے یہ قید بن جاتا، مطلب یہ ہے کہ اگر کپڑے کی تجارت کرے گا تو یہ 1000 روپے پکڑنا تیرے لیے ٹھیک ہے مضاربت کے طور پر، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ واو حال کے معنی کے لیے نہیں ہے، لہٰذا واو جمع کے لیے آ جائے گا۔ مطلب یہ ہو گیا 1000 روپے لے لے اور کپڑے کی تجارت کر۔ اب پہلی شرط اس میں نہیں پائے گی، تو لہٰذا یہ واو حال کے لیے نہیں ہوا۔ اب جب حال کے لیے نہیں ہوا تو پہلا جملہ الگ ہو گیا، دوسرا جملہ الگ ہو گیا۔ پہلے کا استاد مفہوم پہلے آ جائے گا، دوسرے کا مفہوم بعد میں آ جائے گا۔ جب اس نے کہا خود عادل الف مضاربتاً، اتنی بات ہوئی تو گویا کہ اس کو مضاربت کی اجازت مل گئی عام، وہ دوسرا لفظ بعد میں اس نے کہا ہے۔ استاد جی مضاربت کیا ہوتی ہے؟ مضاربت ہوتی ہے کہ ایک کا پیسہ ہو دوسرے کا کام ہو، تو لہذا اب یہ محمول ہوگا اس بات پر کہ
یہ جو یہ 1000 روپے لے کر جو بھی تجارت کرے، جو بھی کام کرے، جو بھی مزاربت کرے، اس کے لیے جائز۔ مزاربت آپ لوگوں نے پڑھی نہیں قدوری کے اندر؟ یعنی جس میں ایک کے پیسے ہوں اور دوسرے کا عمل ہو، دوسرے کا کام ہو، جمیل پھر نفع فیصد کے اعتبار سے تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ جمیل بھائی نے مفتی عبید والا قصہ نہیں نا سنا ہوگا، مزاربت والا؟ ایسے ہی۔ مفتی عبید مزاربت مزاربت سکینڈل کتنی دیر تو چلتا رہا ہے، اخباروں بس میں بھی برائی کا خبر، ہر تذکرہ جگہ نہ پہ کیا جائے تو اچھا ہے۔ بڑے برے حالات آئے تھے علماء پہ، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ جی آمین۔ آپ کے استاد کے پیسے بھی تھے؟ ہاں جی، سبھی علماء تقریباً 90% علماء تھے۔ ہاں تو کہتے تقریباً۔ جو ہے وہ اسلامی نہیں ہے۔ وہی میرا مفتی تقی عثمانی سے اس پر بہت اختلاف رہا۔ کس کا؟ اچھا، مفتی آپ کے زرولی اختلاف کا کیا اعتبار ہے؟ ان کا اختلاف ہے، ڈاکٹر صاحب کا اختلاف ہے۔ خان صاحب کا نہیں، آپ کا جمیل بھائی اختلاف رہا؟ نہیں، میرا نہیں، مفتی زرولی خان صاحب کا۔ اچھا 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 اچھا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا اختلاف رہا ہے۔ بابا ہم تو ہل گئے آپ کی بات سن کے۔ میں بھی تو وہی کہہ رہا تھا، میں نے کہا امام خامس کا اختلاف کہاں؟ چلو بھائی، وہ تو بڑوں کا بھیڑ ہے، بڑوں کا ہے نا معاملہ۔ وہ تو بات یہ ہے کہ جو آپ پتہ نہیں کون سی بات کر رہے ہیں، واللہ عالم، میں نے ان کا بیان نہیں سنا، لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مطلقاً مزاربت کو جائز نہیں کہتے تھے تو ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ یہ جمہور کے مسلک کے خلاف ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی اور خاص مزاربت کو وہ جائز نہ کہتے ہوں، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ ہاں بالکل ایسے ہی۔ ہاں جی حضرت چلیں اس جی۔ میں یہ شروع میں ہاں جو جی، طلاق کا لفظ آیا، اتنا کہنے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور یہ کون سی واقع ہوتی ہے اور ایک دفعہ ہی واقع ہوگی؟ لفظ طلاق بولا ہے نا، تو طلاق کا لفظ صریح ہے، صریح لفظ سے رجعی طلاق واقع ہوتی ہے۔ اچھا جی۔ جیسے اردو میں طلاق کا لفظ ہے نا، جب بھی طلاق بولا جائے گا، اگر اس کے ساتھ 1 2 3 کا ہنسا نہیں لگایا، ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیشہ طلاق رجعی ہوتی ہے اور ایک واقع ہوتی ہے۔ ایک واقع ہوتی ہے۔ یہ تو میرا خیال ہے اس کے ساتھ کی ملتی عبارت ہے نا، جو جس طرح کو کہہ دے اپنی بیوی کو طلاق کا نا، وہ طلاق کا نا، تو اس سے بھی علماء فرماتے ہیں کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ جی بالکل، طالقن اسم فاعل کا صیغہ ہے نا۔ جمیل بھائی نے اس کے متعلق نہیں پوچھا، پتہ نہیں اس کو سمجھ لگ گئی تھی پہلے سے۔ سمجھ آگی ہوگی ورنہ تھوڑی خاموش رہتا۔ ہاں نہیں، خاموش تو نہیں رہتا ہوتا۔ طلاق کے اور نکاح کے مسائل اس کو زیادہ یاد ہیں۔ صاحب نے کہا کہ اس کی نیت، آدمی کی نیت پر اعتبار کیا جائے گا، اگر قاضی کے پاس نہیں گئے، اس طرح کچھ کہا۔ لیکن نیت کا اعتبار بھی تب ہوتا ہے جب اس لفظ میں اس کا احتمال موجود ہو۔ جہاں کوئی لفظ کسی چیز کا احتمال نہ رکھتا ہو، وہاں آپ نیت کرتے رہو تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا نا۔ یہ بات بھی یاد رکھیے گا، یہ قاعدہ کلی ہے۔ نیت کا اعتبار بھی وہاں ہوتا ہے جہاں لفظ کے اندر اس نیت جو اس نے مراد لی ہے، اس مراد کا احتمال موجود ہو۔ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے حضرت مولانا بلال صاحب تشریف لے آئے جی۔ استاد جی، یہ نماز کے ساتھ معلق کرنا، اس پہ کوئی خاص تک نہیں بنتی اس کی؟ اس لیے تو ہم نے کہا یہ بے تکا ہے۔ نیت کرے گا تو مانیں گے ہم، نہیں نیت کرے گا تو نہیں مانیں گے۔ سمجھ گئے؟ چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
जमील भाई सेहत अच्छी होगी माशाल्लाह आपकी। सेहत खराब है, नेबुलाइजेशन पर हूँ, नेबुलाइजर 3-4 मरतबा करता हूँ। आवाज तो ठीक है माशाल्लाह, पहले अल्लाह से तो बेहतर लगता है करे। बेहतर। मुसलसल सी है। इकबाल भाई से दुआ करवाएं। क्यों अल्लाह डॉक्टर इकबाल भाई साहब क्यों को फिर सेहत कामिला अजला अता फरमाएं। आमीन फिर आमीन जुल्फिकार आमीन। नक्श नहीं, अगर आपने पीरों से करवानी है तो फिर फारूक शाह साहब से करवा लें। मसूद अनवर से करवा लेंगे। वो खलीफा है भाई, उसको वो खिलाफत खलीफा, मिली है ना, जमीन वो जमीन तो की खलीफा खिलाफत है। मिली है। तो आपको सीधे सीधे पीर ही नजर आ रहे हैं, आप उनसे दुआ करवाएं ना। फारूक शाह साहब है। वो कौन से सिलसिले में? वो चारों सिलसिलों में। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि फारूक शाह साहब भी पीर हैं। लो, वो हर वक्त हाजिर भी होते हैं, पीर भी हैं, जियारत भी आपने की है उनकी, फिर भी आप पीर नहीं मानते। ये आपकी मर्जी है जमील भाई। चलें, फाहद भाई से करवा लें दुआ। फहद भाई कुछ नहीं है, ना पीर है ना कुछ और। पीरों को मानने डॉक्टर वाले साहब तो पहले से हाँ, शाह साहब आरिफ भाई जमील भाई को कैसे तो मुझसे दुआ करवा ली फिर मैं दे दूं अगले साल तक, कैसे ठीक हो जाइए। ये ठीक है बिल्कुल। इसका नजला जुकाम 1 साल तक ना चला तो फिर मुझे बताइए। जमील भाई मैदान में आ गए हैं दुआ करने वाले हजरात। मौलाना बिलाल साहब से करवाते हैं, वो सबसे बड़े पीर हैं। नहीं, वो तो ठीक है, फाहद भाई भी आपको कुछ सोल्यूशन देने वाले हैं जिसका असर नहीं, 1 साल रहेगा। उस्ताद सबसे बड़ा पीर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मौलाना साहब को देख के लगता है आप इस चीज का एतराफ कर रहे हैं। नहीं नहीं, मौलाना बिलाल साहब की किरामात है। लो, चले गए मौलाना साहब, अब खुश हो? किरामात है ना उनकी। मुझे तो आपकी करामत लगती है ये। आपकी करामत के होते हुए वो क्लास से लेफ्ट कर गए। मौलाना बिलाल साहब नमाज ही पढ़वाते हैं 5 वक्त, जुम्मा भी पढ़वाते हैं, उनकी दुआ ज्यादा लगती तो फाहद भाई भी तो नमाज पढ़ते हैं ना 5 वक्त। है। वो घर में पढ़ते हैं। और फरूक शाह साहब कुछ कहने वाले थे, आपने उनकी बात नहीं सुनी। मैं कह रहा था डॉक्टर साहब को कन्विंस करना पहले भी मुश्किल था, अभी इसने उसूली फिक़ह पढ़ा ना, उसूली शाशी, अब तो जी जी बिल्कुल मुश्किल है। हाँ। मतलब इसी बात पर इसको कन्विंस करना कि मतलब वो नहीं मानते कि ये पीर है या ये आरिफ भाई अब ये दलील मांगते हैं जैसे उसूली शाशी में है ना। हाँ जी, मौलाना बिलाल ये साहब आ गए हैं। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम हजरत। हजरत खामोश रहते हैं यार वो। उस्ताद मोहतरम हजरतुल अल्लामा हजरत मौलाना बिलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
लगता है उनके सिग्नल में पे मसला है। को है मसला, वैसे आवाज नहीं आ रही उस्ताद जी को। उनका नाम नजर आ रहा है स्पीकर, अभी वो वीडियो वाली तस्वीर नजर आ गई सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है हजरत? अल्हम्दुलिल्लाह हजरत। आप सुनाए हजरत, कैसे हैं? खैर व आफियत के साथ हैं जी? जी जी, मैं पूछ रहा हूँ उस्ताद जी, आप ठीक हैं? आपकी तबीयत से ठीक है? आप पहले आए थे फिर चले गए, खैरियत तो है जी? आवाज समझ नहीं आ रही आपकी। मैं कह रहा हूँ उस्ताद जी, खैरियत तो है? आप पहले आए क्लास में फिर चले गए, तबीयत तो ठीक है आवाज आपकी जी? बस तबीयत थोड़ी खराब है आज। क्या हुआ उस्ताद जी? हजरत क्या हुआ आपकी तबीयत को? हजरत के सिग्नल भी खराब है। आरिफ भाई जी जुकाम का कोई टोटका दे दे। मेरे पास बड़ा जबरदस्त टोटका है। क्या? कमाल टोटका है, ऐसा टोटका है कि जुकाम भी खत्म होगा और मजा भी आएगा, जायका भी मिलेगा, खुराक की खुराक भी होगी और ताकत भी बढ़ेगी। हजरत फिर आ गए। क्या चीज? क्या चीज? दादी जुकाम हुआ है और खांसी है, उसका टोटका मांग रहा। क्या चीज है? उस्ताद जी आपको क्या हुआ जी? मैं फिर इकट्ठा ही बताता हूँ। बस यही जुकाम है। हाँ, हमारे पास क्लास के अभी अंदर तो आज एक हमारे पास क्लास के अंदर आज एक पीर साहब मौजूद हैं और पूरे जलवे के साथ मौजूद हैं। दुआ करवा लें हजरत, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे। कौन है? कई शख्सियत है ये? हजरत हजरत मौलाना पीर जमील कफायतुल्लाह साहब। बस ठीक है, फिर हम ठीक ना हुए। दादी को ही पता है। फिर समझ ले पूरी सब बीमार हैं। अरे वही पीर साहब खुद बीमार है। नहीं इसका उस्ताद जी मतलब नहीं करवाना चाहते हमें। नहीं जी आप ये नहीं, नहीं पीर चाहते हम ठीक हो। उस्ताद जी पीर साहब करनी वाले हैं, जानबूझ के जो है ना वो नहीं कह रहे, बहुत करनी वाले हैं ये। कौन से पीर वाले हैं ये? करनी वाले। ये पीर साहब है करनी वाले जी।
حضرت آج آپ کے سگنل ٹھیک نہیں آ رہے جی. نیٹ ورک بھی ٹھیک نہیں ہے, طبیعت بھی آج خراب لگ رہی ہے, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. دونوں چیزیں جمع ہو گئی ہیں جی, اکٹھی ہو گئی ہیں, تو اس لیے طبیعت بھی اور نیٹ ورک بھی, اس لیے گڑبڑ ہو رہی ہے. ہاں جی بالکل جی. کیا کرنا چاہیے کو؟ آپ آرام فرما لیں استاد محترم. جی آرام فرما. جی جی, اب تو دیکھیں وہ پیر صاحب نے بھی کہہ دیا آپ آرام دعوت فرما. مطلب پیر صاحب نے کہا کہ مہر لگ دیا, آپ آرام کر لیں, ہاں آپ کے لیے ہاں جی. ضروری ہے. کیا مانگ رہے ہیں؟ کیا مانگ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کے نام پہ دے دو. نہیں آپ چیز کھائیں چیز, اس کی وجہ سے ٹھیک اللہ ہو کے جائے. نام پہ حضرت اللہ جمیل کے بھائی نام پہ تو آپ کو دیں گے جلسے پہ. خیرات دیں گے نا ہمیں. ساڈا پیر ہی بھوکا ہے, آپ خیرات منگن لگ پیا. یہیں سے مانگے نا, ادھر ایرن میں کیوں آتے ہو ڈاکٹر صاحب؟ پیر بھوکا نکلیا ہے. خلیفے رول گئے, خلیفے رول گئے جی. خلیفے رول گئے ہیں. آپ پھر گپ شپ. حضرت کے سگنل ٹھیک نہیں ہے. نہیں, حضرت کی طبیعت ٹھیک نہیں. آج آپ گپ شپ لگا رہے تھے, میں کل بھی ٹھیک نہیں ہے, سر میں بھی درد ہو رہا ہے. استاد جی آرام فرما لیں. ٹھیک ہے جی مولانا صاحب, آرام فرما. اجازت ہے جی استاد جی, آپ بالکل جی ہے جی, بالکل اجازت ہے. آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے. نہیں استاد جی, آپ نے ٹوٹکا نہیں لینا. بھیج دیں لکھ کے مجھے. جمیل بھائی بھی پوچھ رہا ہے نا. واٹس ایپ پر لکھ کر بھیج دیں. کال تو ہاں نہ کروں. بھیج دیں. نہیں کال نہیں کرے, وہ کھانسی ہے تو بات نہیں ہو رہی. لکھ کے اچھا, بھیج دیں. ہاں جی ٹھیک ہے, اللہ حافظ. اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی بھی کرنا پڑے گی نا. جمیل بھائی, آپ کو شوگر تو نہیں ہے؟ نہیں شوگر نہیں ہے. بلڈ پریشر؟ نہیں شوگر ادھر تو تصور ہی نہیں ہے شوگر کا. ماشاء اللہ. جمیل بھائی سے پوچھ رہا ہوں, جمیل بھائی بلڈ پریشر کولیسٹرول وغیرہ تو نہیں ہے آپ کا بڑھتا؟ یورک ایسڈ. یورک ایسڈ ہے؟ یورک ایسڈ زیادہ ہو جاتا ہے, اس کے لیے زائلورک کھاتا ہوں. سردیوں میں بڑھتا ہے؟ نہیں وہ تو ہر سیزن میں ہوتا ہے. پھر کتنے دن کھاتے ہو؟ میں مسلسل کھاتا ہوں. ہیں کتنے عرصے سے؟ میں پرہیز نہیں کرتا, اس وجہ سے میں زائلورک ہی کھاتا رہتا ہوں. کمال ہے. تو آپ کو یورک, اللہ خیر کرے. ارے بھائی سن دے جائے جی. نہیں آپ پرہیز, وہ دال وغیرہ نہیں کھانی, اور جو میں وہ ہو نا پلسز, لوبیا, یہ چیزیں نہیں کھانی. تو ہم تو پرہیز نہیں کر سکتے ہیں, پھر بد پرہیزی ہو جاتی ہے, تو پھر کھا لیتے ہیں زائلورک. آج کیا بنایا آپ نے گھر میں؟ آج بھی حلیم بنایا ہے, وہ بھی دال ہے. اچھا, اس کا مطلب زیادہ دالیں چلتی ہیں آپ کے ہاں, لوبیا اور دال وغیرہ. حلیم تھا آج.
अच्छा, मेथी वगैरह नहीं इस्तेमाल करते जमील भाई? नहीं। क्यों? मेथी क्या होता है? ये सब्जी होती है। नहीं, ये इधर मेथी ज्यादा नहीं है, इतनी ज्यादा नहीं होती। क्यों? मेथी तो बड़ी कमाल चीज है यार। आगे इस है साग है, साग नहीं, साग नहीं नहीं, है। मेथी को बाल की तरह की कोई चीज है। नहीं, मेथी को बाल की तरह। जमील भाई जमील भाई भाई की करामात जो है तो दाई भाई हो रही है। अल्लाह खैर के। जमील भाई, इससे जो है ना यूरिक एसिड बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है। पीर नासिर खान भाई आज नहीं है नासिर खान है आज। मुझे तो नजर नहीं आ रहे। आज इतने तकल्लुफात क्यों कर रहे हैं पता नहीं नासिर भाई? वो भी मेथी को नहीं जानते होंगे ना। यार मेथी तो बहुत कीमती चीज है जमील भाई, सेहत के लिए बहुत ही कीमती चीज है। और ये आजकल तो सीजन है। मैंने पिछले साल तो खुद लगाई थी भाई, काश्त की थी। मेथी दाना इस्तेमाल करने का कह दें इनको। हाँ, मेथी दाना ले ले, मेथी दाना और कलवंजी मिला के वो इस्तेमाल कर लिया करें, या उसका कावा पी लिया करें। यूरिक एसिड आपका खत्म हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा इंशाल्लाह। जाएगा। हाँ, ये बड़ी जबरदस्त चीज है यार। अंसारी के साथ होता है? हाँ होता है, बिल्कुल होता है। नहीं, जुकाम के लिए कोई चीज दो, ये तो यूरिक एसिड के लिए। जुकाम मैं इसीलिए पूछ रहा था ना, फिर जुकाम के लिए 2-3 चीजें मैंने लिखवानी थी। उसमें थे बादाम, मगज, चने और सौंफ वगैरह। अब चने तो आपको नहीं खिलाएंगे, उसके अंदर नहीं डालेंगे। दो बादाम तो बहुत महंगे। सस्ती चीज बताऊं? जी बादाम के छिलके डालो को। भाई बादाम आपने खाने, हमने थोड़ा खाना है जो सस्ती पूछ रहे हो। न, बादाम तो बहुत है ना, सस्ता है। सस्ता टोटका बताओ। सस्ता टोटका बताऊं? डॉक्टर छिलके पिसवाओ। सस्ता टोटका ये है कि पानी के अंदर नमक डालें, उसकी भाप ले लिया करें। अच्छा, इससे सस्ता तो और कोई नहीं हो सकता। क्यों जमील भाई? जी 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 जी। दूध के अंदर सवैयां बनवाएं, सवैयां, और उसके अंदर उस सवैयां जब बनाएं तो उसके अंदर डालें बादाम, खसखस और छुहारे। और एक चीज भूल गए आरिफ भाई, थोड़ी सी सलाजीत डाल दें। हाँ माशाल्लाह। मंसूर आदिल भाई, खुश आमदीद आपको। तो आप आ गए वापस जमात से? नहीं, रास्ते में है, गाड़ी ड्राइव हो रही है, साथियों के साथ है। वैसे अभी तो काफी दूर है, मतलब ना। हाँ। सारंगजेब भाई गया था आपके पास, आपके साथ जमात में? नहीं, सारंगजेब भाई नहीं जा सके, लेकिन मैं 5 दिन की जमात थी। आज अभी मगरिब पढ़ के तो जमात खत्म हुई है, तो अभी हम अपने उधर जा रहे हैं, अपनी बस्ती की तरफ। कोई 1 घंटे की ड्राइव है बाकी अभी ना। उधर थी -17, 18, बल्कि -20 के करीब थी। बर्फ ही बर्फ। ये तो फिर बर्फ के अंदर लगा के आए हैं आप 5 रोज। बर्फ के गोले भी खाते हो? नहीं, कोई बचाए भी हैं, तो मैंने कहा चलो अपना बुक करवाऊंगा, जमील भाई को खिलाएंगे। रंग डाल कर। जमील भाई तो पहले ही बोलती बंद है, तो बर्फ के गोले खाएंगे तो वो फिर बिल्कुल ही वली हो जाएंगे ना, फिर करामत नहीं ज़ाहिर हो सकेगी उनकी। नहीं, फेरी तो बोलना है इन्होंने। मंसूर आदिल भाई, बर्फ का गोला बना के किसी साथी को मारा था? नहीं,
वो बर्फ भी तो पत्थर हुई हुई थी ना इतनी माइनस में। हाँ नहीं पहले वो तो ताजा ताजा पड़ रही हो ना। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ जी, पहले से तो जो पड़ेगी तो इतना जितना आप दर्जा रात बता रहे हैं वो तो बिल्कुल हाँ, जमी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। इधर सेंटर में हम होते हैं ना, ओस्लो से बाहर जाए ना तो फिर वो सर्दी बहुत ज्यादा होती है। जी जी अच्छा। शहर वाले इलाकों में इतनी नहीं होती, लेकिन जरा बाहर जाए ना मज़ाफात में तो फिर हाँ हाँ मौसम 5-7 डिग्री का फर्क पड़ जाता है। अच्छा, ओस्लो में कम है? ओस्लो में कम है। अगर ओस्लो आबादी में 10-12 हो ना डिग्री, तो बाहर दूसरे इलाकों में 18, 16, 18, 17 इस तरह होता नहीं, ये आबादी की वजह से या कोई और वजह है? है। हाँ आबादी कह सकते हैं, आबादी की वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा। आबादी बहुत कम होती है ना मज़ाफात में, बहुत कम आबादी होती है। 8-10 घर अच्छा होंगे, आगे 4-5 किलोमीटर बिल्कुल खाली होगा, इस तरीके करके ना। अच्छा ऐसा होता है। अच्छा। तो पहाड़ियाँ मंसूर आदिल होती हैं, भाई, पहाड़ होते हैं, फिर पहाड़ों पे घर होते हैं। तो बस अच्छा मंसूर आदिल भाई कितने साथी थे? हम हजरत 11 साथी थे। अच्छा, तो कारगुजारी दे ना थोड़ी सी। कारगुजारी बस हमने वहां से एक नकद जमात की तश्कील की है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बाकी हमने गश्त भी किए हैं और अच्छा बयानात भी हुए हैं और अच्छा इनफरादी दावत भी चली है, इज्तिमाई दावत भी चली है और दूसरी दावत शराज भी चली है। तो उसमें जो है ना वो हमने काफी इंतजाम किया हुआ था। कुछ साथी वगैरह कीमे वाले नान लेकर आए हुए थे, कुछ साथी जो अच्छा है ना ए, बिरयानी बनवा के लाए हुए थे। ऐसे करके ना केक वगैरह सारी नेमतें आपको पता है वो तो फिर सारी चलती हैं सब कुछ ना। तो हर किस्म के जो है ना वो होता है कि जो साथी आए उसका थोड़ा इकराम करना, उसको पास बिठाना, उससे बात चलाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो ना आते हैं। फिर हम 20 किलो हम किन्नू लेकर गए थे इकराम के लिए ना। अच्छा माशाल्लाह। मंसूर आदिल भाई ये शहर था या देहात बस्ती क्या थी यार जहाँ पे गए थे आप? देहात भी शहरों की तरह ही होते हैं इधर ना। बड़े बड़े सेंटर थे उधर, बड़ी बड़ी दुकानें। जैसे शहरों में सहूलियात होती है ना वैसी इधर भी होती है। बस नाम ही वो अच्छा रखा होता है कि छोटा कस्बा वगैरह ना, लेकिन होते वो शहर की तरह ही है ना। सारी जो है ना वो बिल्कुल इक्वेलिटी होती है, मसावात होती है, उसी तरह ही होता है सब कुछ ना। तो मुसलमानों की तादाद कितनी ज्यादा थी वहाँ आबादी की? मुसलमान इधर जो थे ना पाकिस्तानी तो इक्का दुक्का ही थे, दूसरे हम्म। सोमालियन और अरब साथी ज्यादा थे। अच्छा अच्छा, तो बात सुनते थे, बैठते थे पास? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह। जी जी तो नमाज में जमात बैठते थे, उसके बाद तालीम में बैठते थे और फिर अपना जो है चाय वगैरह कॉफी वगैरह का इंतजाम होता था, उसमें भी फिर साथ ही होते। नमाज में कितनी तादाद हो जाती थी साथियों की? नमाज में तकरीबन क्योंकि कस्बा था ना 20-22 के करीब इस तरह करके हो जाते थे। 10-11 आप इमाम साहब और 20 साथी दूसरे, या टोटल आपको मिला के सारे 20 होते? 20 टोटल तकरीबन ना। अच्छा 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 अच्छा। वो पता है लोग कुछ लोग जो होते हैं ना क्रिसमस की छुट्टियों में काम भी करते हैं ना, इसलिए हम हम्म। उनके घर तक तो गए थे लेकिन वो आ नहीं सके ना, क्योंकि वो अच्छा जॉब वगैरह करते हैं इन दिनों। वो डबल पेमेंट भी होती है ना पर हाँ आवर हाँ के हाँ। हिसाब से, तो फिर वो कुछ लोग काम ले लेते हैं इन दिनों अच्छा ना। मंसूर आदिल भाई, उधर तो नहीं इस तरह के कुछ साथी मिलते जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में जो मुश्किल पेश आती है कि ये बरेलवियों की मस्जिद थी, ये अहले हदीस की थी, ये देवबंदियों की नहीं थी? अल्हम्दुलिल्लाह इधर ऐसा कुछ नहीं है आरिफ भाई। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल सर। कोई नफरत करने वाले या कोई ताने देने नहीं वाले? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन्हें पता है बात जो हो रही है तो हकीकत ही है ना। हाँ देखिए सबसे बड़ी हकीकत अल्लाह की जात है,
ٹھیک ہے. اور اس روئے زمین پر جو ہے اس کے بعد اللہ کے نبی کی حقیقت ہے, پھر آخرت بھی بہت بڑی حقیقت ہے, سمجھا. پھر مسجد اور مسجد کے اعمال یہ بہت بڑی حقیقت ہے. ہاں 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 ہاں. خیر کی جگہ, برکت کی جگہ, سلامتی کی جگہ, عافیت کی جگہ, فرشتوں کی جگہ, سمجھ. یہ تو مسجد ہے نا. پھر مسجد کے ساتھ لوگوں کا تعلق جوڑنا, یہ تو سب کو پتا ہے, یہ بہت اچھی بات ہے, لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں الحمدللہ. اچھا ماشاء اللہ, بہت اچھے. بس آج کا تو آپ کی مسجد بہت یاد آ رہی ہے. واقعی ہاں جی. مجھے خواب میں لگتا ہے کہ میں اس کے ارد گرد ہی کہیں پھر رہا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں جی, آپ کی یاد ٹکٹ وغیرہ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. تو ہم آپ کو کون سے دن ہے پروگرام ہمارا ادھر؟ 3 فروری کو ہے نا. 12 جنوری. 12 جنوری جی 12 جنوری. 12 جنوری کو تو کوئی اپنا وہ کوئی جلسہ عام نہیں ہے 12 جنوری کو. نہیں جی نہیں, وہی تقریب ہے ختم بخاری کی جو ہوتی ہے سالانہ پروگرام. سالانہ. اللہ اکبر. اوہو, مجھے تو نہیں پتا تھا اس چیز کا. نہیں تو اب پتہ چل گیا نا, میں نے بتا دیا. چلے میں اب انشاءاللہ جا کے سارنگ بھائی سے مشورہ کرتا ہوں. جی جی آپ آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے الحمد للہ, اللہ کا کرم. جلسے میں آنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. جی منصور عادل بھائی سے بات ہو رہی تھی, وہ ادھر ناروے میں ہوتے ہیں نا, جماعت میں نکلے ہوئے تھے 5 دن کے لیے, تو واپس آ رہے ہیں. اچھا ابھی اچھا. جماعت میں ساتھی 11 ساتھیوں کی جماعت تھی, تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی اپنے مقام پہ پہنچنے میں 1 گھنٹے کا سفر ہے, تو گھنٹے تک جو ہے نا واپس آ جائیں گے. تو پروگرام کا پوچھ رہے تھے کہ کب ہے, تو وہ میں نے بتایا کہ 12 جنوری کو ہے. تو انہوں نے ادھر سے آنا ہے نا, کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہاں جی ہاں جی, ناروے سے. صحیح صحیح. جی یہ باتیں اللہ آسانی فرمائے ان کے لیے. جی آمین آمین. اور ہم ان سے کارگزاری لے رہے تھے. آج مولانا بلال صاحب دامت برکاتہم عالیہ, ان کی صحت کچھ ٹھیک نہیں تھی, نزلہ زکام تھا, سر میں درد تھا, تو انہوں نے کلاس نہ پڑھائی. کہنے لگے چلیں آپ کچھ آپس میں باتیں کرنا چاہتے ہیں کر لیں. تو پھر وہ منصور عادل بھائی سے باتیں ہو رہی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا جی, ہمارا باب الشفا چل رہا تھا. اس کے جو موٹے موٹے مسائل تھے وہ تو تقریباً ہم نے پڑھ لیے ہیں. ان کو ایک دفعہ پھر دہرا لیتے ہیں جو موٹے موٹے مسائل ہیں. تو شفے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہاں پر خریداری والا معاملہ ہو, یا عوض کے بدلے کوئی زمین لی جائے یا مکان لیا جائے جس کے مقابلے میں عوض آ رہا ہو, تو اس کے اوپر شفا کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی مکان کسی کو ہدیہ کیا ہے, ٹھیک ہے, ملکیت تبدیل ہو رہی ہے لیکن عوض کوئی نہیں پایا جا رہا. عادل بھائی نے جو ہے اپنا مکان کسی کو ہدیہ کر دیا ہے, ٹھیک ہے, اگلے بندے سے کچھ بھی نہیں لیا, تو اس پر شفا نہیں ہو سکتا. جہاں پر ملکیت بھی تبدیل ہو رہی ہو اور اس کے مقابلے میں کوئی عوض بھی آ رہا ہو مال کی صورت میں, ٹھیک ہے, کسی بھی شکل میں, تو اس کے اوپر یہ شفا کیا جا سکتا ہے. پھر اس کی ہم نے کچھ شرائط پڑھی تھی شفا کرنے کی, کہ جس نے شفا کرنا ہے جس مجلس میں اس کو خبر پہنچے کہ میرے پڑوس والا مکان جو ہے وہ بک چکا ہے, تو اسی مجلس کے اندر گواہ بنانا ضروری ہے. اس کے بعد جو ہے وہ بائع کے پاس جائے یا مشتری کے پاس جائے, یا جو مکان بیچا گیا ہے وہاں کے جو آس پاس کے رہنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کو گواہ بنا لے کہ یہ مکان بکا ہے, میرے پڑوس میں ہے, میں اس میں شفا کا حقدار ہوں, تو میں نے اس پر شفا دائر کرنا ہے. تو اس طرح کرنے سے اس کا حق جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ہم پڑھ چکے تھے کہ اگر اس نے یہ گواہ نہ بنائے, جس مجلس میں خبر پہنچی اس مجلس میں بھی خاموشی سے بیٹھا رہا, تو اس کا حق ساقط ہو جائے گا. اگر اس مجلس میں گواہ بنا دیا لیکن بائع کے پاس, مشتری کے پاس یا مکان کے پاس آ کر گواہ نہیں بنایا,
ان تینوں جگہ میں سے بائع، مشتری یا مکان، ان تینوں میں سے کسی ایک کے پاس گواہ بنانا ضروری ہے۔ ان تین میں سے کسی کے پاس بھی گواہ نہیں بنایا تو اس وقت بھی اس کا جو شفع ہے وہ ساکت ہو جائے گا۔ تو شفع کی جو مین شرائط ہیں دو ہیں، پہلی مکان بیچا جائے، بیچا نہیں گیا لیکن کسی عوض کے بدلے میں وہ مکان حاصل ہو رہا ہے تو اس پر شفع ہو سکتا ہے۔ دوسری اس میں ایک طلب مواسبت ہے، یہ کہتے ہیں جس مجلس میں شفع کا مکان کے بکنے کا علم ہو اسی مجلس میں گواہ بنائے، اس کو کہتے ہیں طلب مواسبت۔ اور پھر گواہ ان کے پاس جانا، بائع کے پاس جانا، مشتری کے پاس جانا یا مکان کے پاس جا کر لوگوں کو گواہ بنانا، اس کو کہتے ہیں طلب اشہاد۔ تو یہ تین شرائط ہیں، ایک ہے پہلے مکان کا بیچا جانا یا عوض کے مقابلے میں آنا، دوسری ہے طلب مواسبت اور تیسری ہے طلب اشہاد۔ تو یہ تین شرائط ہیں، جب یہ تین شرائط پائی جائیں گی تو شفع کا حق ثابت ہو جائے گا۔ اس کے بعد معاملہ جو ہے قاضی کی عدالت میں جائے گا، تو وہاں جا کر آگے یہ مقدمہ چلے گا۔ یہ جو تھے اس کے موٹے موٹے مسائل تھے۔ آج ہم نے سبق پڑھنا ہے وَإِذَا اخْتَلَفَ الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ، یہاں سے شفیع اور مشتری کا جو ہے آپس میں اختلاف ہو جائے قیمت کے متعلق۔ القول قول المشتری، شفیع کہتا ہے کہ آپ نے مکان جو ہے 20 لاکھ کا خریدا ہے، میں آپ کو 20 لاکھ روپے دے کر یہ مکان لوں گا۔ وہ کہتا ہے میں نے 22 لاکھ کا خریدا ہے۔ مشتری کو پیسے ملنے ہیں وہ زیادہ بتائے گا، شفیع نے دینے ہیں وہ کم بتائے گا، تو ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، تو کس کا قول معتبر ہوگا؟ فالقول قول المشتری، تو جو مشتری ہے جو کہہ رہا ہے کہ مکان میں نے 22 لاکھ کا خریدا تھا اس کا قول معتبر ہوگا۔ یہ اس صورت میں کہ گواہ جو ہے کسی کے پاس نہ ہو۔ فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ، اگر دونوں نے گواہ پیش کر دیے، مشتری نے گواہ پیش کر دیے میں نے 22 لاکھ کا خریدا ہے، شفیع نے گواہ پیش کر دیے کہ یہ مکان تو نے 20 لاکھ کا خریدا ہے، دونوں کے پاس گواہ موجود ہیں، تو اب کس کی گواہی معتبر سمجھی جائے گی؟ تو اس میں اختلاف ہے۔ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الشَّفِيعِ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدْ رحمہم اللہ، تو اس میں جو طرفین ہیں امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ جو شفیع ہے جو کہتا ہے کہ 20 لاکھ کا مکان آپ نے خریدا ہے اس کا قول مانا جائے گا، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشتری کا قول معتبر مانا جائے گا۔ اس میں فتویٰ جو ہے وہ طرفین کے قول پر ہے۔ اب اس اختلاف کی جو موٹی سی دلیل ہے وہ بھی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اصل میں جو اختلاف یہاں پر یہ ہوا ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے وہ قیاس کے موافق ہے، وہ کہتے ہیں کہ مشتری کا قول معتبر ہوگا، مشتری کا قول معتبر ہوگا، یہ قیاس کا تقاضا یہی ہے، کیونکہ گواہ ہے، دونوں کے پاس گواہ ہے، اور گواہی آتی ہے کسی زائد چیز کو ثابت کرنے کے لیے، کسی زائد چیز کو ثابت کرنے کے لیے گواہی آتی ہے، تو لہذا جس کی گواہی زیادتی کو ثابت کرے گی اس کا قول مانا جائے گا۔ شفیع کے گواہ کہتے ہیں کہ 20 لاکھ کا بیچا گیا ہے، مشتری کے گواہ کہتے ہیں کہ 22 لاکھ کا اس نے خریدا ہے، تو مشتری کے جو گواہ ہیں وہ زیادتی کو پیش کر رہے ہیں، زیادتی کو ثابت کر رہے ہیں، تو انہی کا قول معتبر مانا جائے گا۔ قیاس کا تقاضا تو یہی تھا، کیونکہ گواہی کے ذریعے کسی زائد چیز کو ثابت کیا جاتا ہے۔ لیکن جو طرفین ہیں ان کا جو قول ہے وہ ہے استحسان۔ استحسان کہتے ہیں کہ قیاس کے مقابلے میں کوئی دلیل آ جائے، کوئی قوی دلیل آ جائے، وہ کتاب اللہ کی شکل میں ہو، سنت کی شکل میں ہو، یا کوئی عقلی دلیل ہو، اس سے قوی دلیل اگر کوئی آ جائے تو اس کو استحسان کہا جاتا ہے۔ تو طرفین فرماتے ہیں کہ یہاں پر اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا اگر ہم غور کریں تو ظاہراً تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ مشتری کے جو گواہ ہیں وہ 2 لاکھ کی زیادتی کو ثابت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو شفیع کے گواہ وہ زیادتی کو ثابت کر رہے ہیں۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اگر ہم مشتری کی گواہی کو مان لیں، مشتری کہہ رہا ہے کہ 22 لاکھ کا مکان میں نے خریدا ہے، اگر اس کی بات کو ہم مان لیں تو ہو سکتا ہے کہ شفیع وہ مکان ہی نہ خریدے، وہ کہے کہ مجھے تو یہ پتہ چلا تھا کہ 20 لاکھ کا یہ مکان بکا ہے، 20 لاکھ میں خریدنے کے لیے تیار ہوں، 22 لاکھ کی تو میرے پاس گنجائش ہی نہیں ہے،
تو اگر ہم مشتری کی گواہی کو مان لیتے ہیں تو شفیع خریدنے سے رک سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو مقصود گواہی کا وہ فوت ہو جائے گا۔ گواہی کا مقصود تو یہ ہوتا ہے کوئی چیز ثابت کی جائے، یہاں پر ہم نے شفیع کے لیے حق شفا ثابت کرنا تھا، مکان کو اس کی ملکیت میں دینا تھا، لیکن اگر ہم مشتری کی گواہی کو مان لیں تو وہ تو 22 لاکھ دینے کے لیے تیار ہی نہیں، تو پیچھے ہٹ جائے گا۔ اور اگر ہم شفیع کی گواہی کو مان لیں جو کہتا ہے کہ 20 لاکھ، پھر مکان خریدنا اس کے اوپر لازم ہو جائے گا، مکان لینا اس پر لازم ہو جائے گا۔ تو جو ثابت کرنے والی گواہی ہے وہ حقیقت میں شفیع کی گواہی ہے، تو اس لیے شفیع کا قول وہ مان لیا جائے گا۔ یہ بات سمجھ آ گئی جی آپ حضرات کو؟ یہ مفتی صاحب نہیں سمجھے، ذرا دوبارہ سمجھائیں۔ دوبارہ تھوڑا سا۔ اور استاد جی اس میں یہ کہ یہ فتویٰ کس کے قول پر پھر ہے جی؟ فتویٰ جو ہے اس میں طرفین کے قول پر ہے جی، اس کو ایک دفعہ دوبارہ سن لیں۔ گواہی کا جو مقصود ہے، جو گواہ پیش کیے جاتے ہیں وہ کسی چیز کی زیادتی کو ثابت کرنے کے لیے پیش کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پر جو اختلاف ہے وہ پیسوں کے اندر ہے۔ ایک کہہ رہا ہے کہ جس نے شفا کرنا ہے، ہم نے جو پہلے مثال لی تھی اس میں ایک طرف ناصر بھائی تھے جنہوں نے اپنا مکان بیچنا تھا، اور دوسری طرف جمیل بھائی تھے جنہوں نے شفا کرنا تھا۔ تو ناصر بھائی نے اپنا مکان بیچ دیا ایک تیسرے بندے کو، جمیل بھائی نے شفا کا دعویٰ کر دیا۔ اب وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے مکان 22 لاکھ کا خریدا ہے، جمیل بھائی کہتے ہیں کہ آپ نے 22 لاکھ کا نہیں بلکہ 20 لاکھ کا خریدا ہے۔ اس نے 22 لاکھ کے اوپر گواہ پیش کر دیے، جمیل بھائی نے 20 لاکھ کے اوپر گواہ پیش کر دیے۔ تو اب اس میں کس کی گواہی کو ہم معتبر مانیں، کیونکہ دونوں طرف گواہ موجود ہیں۔ اگر ایک طرف گواہ ہوں پھر اسی کا قول مانا جاتا ہے، لیکن یہاں پر دونوں طرف گواہ قائم ہیں۔ جس نے خریدا ہے اس نے 22 لاکھ کے اوپر گواہ قائم کر دیے، جمیل بھائی نے 20 لاکھ کے اوپر گواہ قائم کر دیے ہیں۔ تو اب ہم نے قاعدہ یہ دیکھنا ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جو گواہی ہے وہ کسی زائد چیز کو ثابت کرنے کے لیے آتی ہے۔ تو اب یہاں پر ظاہری بات ہے جمیل بھائی کے گواہ جو ہیں وہ 20 لاکھ ثابت کر رہے ہیں، لیکن جو دوسرے گواہ ہیں مشتری کے وہ 22 لاکھ ثابت کر رہے ہیں، تو زیادتی کو کون ثابت کر رہے ہیں؟ وہ مشتری کے گواہ۔ تو قیاس کے مطابق مشتری کا قول جو ہے وہ معتبر ہوگا، اور یہی قول ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ گواہی کا کام یہ ہے کہ کسی زائد چیز کو ثابت کیا جانا، اور یہاں پر زائد چیز جو ہے وہ مشتری کے گواہ ثابت کر رہے ہیں، 2 لاکھ روپے زائد ثابت کر رہے ہیں، تو ان کا قول معتبر ہوگا۔ یہ تھی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل۔ یہ سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ جی استاد جی اچھا آگے آگے جو ہے طرفین جی فرماتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، طرفین فرماتے ہیں کہ آپ کا جو قول ہے وہ قیاس کے عین موافق ہے۔ قیاس کا تقاضا تو یہی تھا کہ ہم جو مشتری ہے جو 22 لاکھ کہہ رہا ہے اسی کا قول مانے، لیکن یہاں پر ایک خفیہ دلیل پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ہم جمیل بھائی کے گواہوں کو معتبر مانتے ہیں۔ وہ خفیہ دلیل کیا ہے؟ وہ خفیہ دلیل یہ ہے، یہاں پر اس کو وجہ استحسان کہا جاتا ہے، خفیہ دلیل کو نا وجہ استحسان۔ تو وجہ استحسان یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا غور کر لیں، اگر ہم تھوڑا سا غور کر لیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلے گی کہ جو زیادتی ثابت کرنے والے ہیں، جو کسی چیز کو ثابت کرنے والے گواہ ہیں، وہ جمیل بھائی کے گواہ ہیں نہ کہ مشتری کے گواہ۔ وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ اگر ہم مشتری کے گواہوں کو معتبر مان لیں، ان کی بات مان لیں اور یہ کہیں کہ یہ مکان 22 لاکھ کا ہی خریدا ہے، تو اب جمیل بھائی پیچھے ہٹ جائیں گے، میں تو نہیں لینا 22 لاکھ کا، مجھے تو پتہ چلا تھا تو مکان 20 لاکھ کا بیچا گیا ہے۔ تو اگر ہم اس کے بات کو مان لیں تو زیادتی ثابت نہیں ہو رہی، بلکہ شفے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، چیز ثابت نہیں ہو رہی۔ لیکن اگر ہم جمیل بھائی کی بات کو مان لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ 20 لاکھ میں خریدا تھا، ان کے گواہوں کو اگر ہم معتبر مان لیں تو مکان کا خریدنا، شفا کرنا ان کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ تو زیادتی کو ثابت کرنے والے جو گواہ ہیں وہ شفیع کے گواہ ہیں جو شفا کرنے والا ہے، تو اس کا قول معتبر مانا جائے گا۔ سمجھ آ گیا جی؟
مسئلہ سمجھ آ گیا جی؟ استاد جی شفیع کے یعنی کہ اس کے گواہ کیسے زیادتی کریں گے؟ وہ تو یعنی جو خریدنے والا مشتری اس کے یہ زیادتی ہو رہی ہے نا مدعی میں. جی یہاں پر زیادتی سے مراد ہے جو اس کے گواہ جو ہیں کسی چیز کو لازم کرنے والے ہیں، زیادتی نہ لیں، لازم کرنے والے ہیں. کہ اگر ہم شفیع کے گواہوں کو معتبر مان لیں تو اس کے جو گواہ ہیں وہ کسی چیز کو اس کے اوپر لازم کرنے والے ہیں، اس کے اوپر شفع لازم ہو جائے گا. اگر ہم مشتری کے گواہوں کو معتبر مانیں تو پھر اس کے اوپر مکان پر شفع کرنا لازم نہیں ہے. تو الزام جو ہے، الزام وہ شفیع کے گواہوں کو معتبر ماننے میں ہے کہ اس کے گواہ اس کے اوپر کسی چیز کو لازم کر رہے ہیں. اس کے گواہ تو کسی چیز کو لازم نہیں کر رہے، مشتری کے گواہ. صحیح جی صحیح. اچھا آگے فرماتے ہیں وَإِذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي ثَمَنًا أَكْثَرَ، مشتری نے دعویٰ کیا زائد ثمن کا. یہی مثال لے لیں، مشتری کہتا ہے کہ میں نے 22 لاکھ کا خریدا ہے. وَادَّعَى الْبَائِعُ أَقَلَّ مِنْهُ، بیچنے والا کہتا ہے کہ میں نے 20 لاکھ کا بیچا ہے. بائع اور مشتری ان کا ہی آپس میں اختلاف ہو گیا. پچھلا مسئلہ تھا شفیع کا اختلاف ہوا، یہاں پر ہے بائع اور مشتری کا. بیچنے والا کہتا ہے کہ 20 لاکھ کا بیچا، خریدنے والا کہتا ہے کہ میں نے 22 لاکھ کا خریدا. وَلَمْ يَقْبِضِ الثَّمَنَ، لیکن ابھی تک جو بیچنے والا ہے اس نے پیسے نہیں لیے، پیسے نہیں لیے. تو اب شفیع کتنے پیسے دے گا؟ أَخَذَ الشَّفِيعُ بِمَا قَالَ الْبَائِعُ، تو شفیع یہ لے لے گا ان پیسوں میں جو بائع کہہ رہا ہے. بائع 20 لاکھ کہہ رہا ہے تو لہذا 20 لاکھ روپے اب اس نے بائع کو دینے ہیں، کیونکہ اس مشتری سے تو ابھی پیسے وصول ہی نہیں کیے. تو اب یہ پیسے بائع کا حق بنتے ہیں، تو 20 لاکھ کے بدلے میں وہ مکان لے لے گا. وَكَانَ ذَلِكَ حَتًّا عَلَى الْمُشْتَرِي، اب یہ جو ہے 2 لاکھ روپے جو کم ہوئے ہیں مشتری سے کم کرنا سمجھے جائیں گے کہ اس نے رعایت کر دی ہے مشتری کے لیے. کہ پہلے تو 22 لاکھ کی ان کی آپس میں بات ہوئی تھی، لیکن پیسے لیتے وقت اس نے جو ہے 2 لاکھ روپے اس کے لیے رعایت کر دی، معاف کر دیے. تو یہ مشتری سے کم کرنا سمجھا جائے گا، مشتری کے حق میں رعایت سمجھی جائے گی. گویا کہ اس نے مکان ہی 20 لاکھ کا بیچا ہے تو اب 20 لاکھ روپے دے کر وہ مکان لے لے گا. یہ اس صورت میں تھا کہ ابھی تک بائع نے پیسوں پر قبضہ نہیں کیا. وَإِنْ كَانَ قَبَضَ الثَّمَنَ، اگر بائع نے پیسے وصول کر لیے ہیں، 20 لاکھ روپے کا مکان بیچا، ٹھیک ہے، اب 20 لاکھ پر قبضہ کر لیا مثال کے طور پر. اب اختلاف ہو گیا، یہ کہتا ہے کہ میں نے 20 لاکھ کا بیچا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے 22 لاکھ کا خریدا ہے. یہ اپنے 20 لاکھ لے چکا ہے بیچنے والا. تو اب کس کا قول مانے گا شفیع؟ اخذ بما قال المشتری، اب مشتری جتنے پیسے کہہ رہا ہے اب اس کی بات مانی جائے گی. ولم یلتفت الی قول البائع، اب بائع کا قول معتبر نہیں ہوگا، اب بائع کا قول معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ درمیان سے نکل چکا ہے، اس کا معاملہ بالکل ختم ہو چکا ہے. اب معاملہ رہ چکا ہے صرف اور صرف شفیع کا اور مشتری کا. تو ان کی آپس میں اب بات ہوگی. پچھلے مسئلے میں چونکہ بائع نے پیسے ابھی تک وصول نہیں کیے تھے تو وہاں پر معاملے کے درمیان میں بائع بھی موجود تھا. یہاں پر وہ پیسے لے کر معاملے سے نکل چکا ہے، تو اب اس کے قول کو نہیں دیکھا جائے گا، نہ سنا جائے گا. اچھا آگے فرماتے ہیں وَإِذَا حَتَّ الْبَائِعُ عَنِ الْمُشْتَرِي بَعْضَ الثَّمَنِ، بائع نے کچھ پیسے کم کر دیے مشتری سے. 20 لاکھ کا بات ہوئی تھی آپس میں، 18 لاکھ کر دیے. یسقط ذلک عن الشفیع، تو یہ پیسے شفیع سے بھی ساقط ہو جائیں گے. 20 لاکھ کا مکان بیچا لیکن پیسے وصول کرتے وقت 2 لاکھ اس کے لیے رعایت کر دی، تو اب 18 لاکھ میں اس نے مکان بیچا ہے، تو اب شفیع جو اس مکان کو لے گا وہ بھی 18 لاکھ کا ہی لے گا. وَإِنْ حَتَّ عَنْهُ جَمِيعَ الثَّمَنِ، لیکن اگر اس نے بالکل سارے پیسے معاف کر دیے، 20 لاکھ کا مکان بیچا مشتری کو، جب اس نے شفا جو ہے دائر کر دیا تو اس نے کہا کہ میں نے یہ مکان فری میں دیا، بالکل اس کے لیے سارے پیسے معاف کر دیے. لم يسقط عن الشفیع، تو اب شفیع سے پیسے ساقط نہیں ہوں گے، اس کے اوپر پورے کے پورے 20 لاکھ ہی لازم ہوں گے. کیونکہ اگر ہم اس سے بھی ساقط کر دیں تو یہ مکان بیچا جا رہا ہے، اس پر شفا ہو رہا ہے، تو یہ بغیر کسی سمن کے ہو رہا ہے، اور سمن کے بغیر تو اس طرح کی بیع اور شفا وغیرہ نہیں ہو سکتے. تو اس لیے اگر وہ اس سے پیسے بالکل معاف کر دے، 20 لاکھ کا بیچا
لیکن بعد میں پیسے اس کو معاف کر دیے. اب شفا کرنے والا پورے 20 لاکھ دے گا پھر مکان لے سکتا ہے. وَإِذَا زَادَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ، اگر مشتری بائع کے لیے زیادتی کر دے ثمن میں، 20 لاکھ کا مکان آپس میں بات ہوئی تھی، لیکن پیسے دینے والے نے پیسے دیتے وقت 20 لاکھ کی بجائے 22 لاکھ دے دیے، 2 لاکھ اپنی طرف سے اضافی دے دیے. لم تلزم الزیادۃ للشفیع، اب جو زیادتی ہے یہ 2 لاکھ روپے جو زائد اس نے دیے ہیں، اب یہ شفیع پر لازم نہیں ہوں گے. شفیع پر وہی پیسے لازم ہوں گے جن پر ان کا عقد ہوا تھا. ان کا عقد 20 لاکھ پر ہوا تھا، لہذا اس پر 20 لاکھ ہی لازم ہوں گے. اس نے 2 لاکھ اپنی خوشی سے زائد دیے ہیں، وہ شفیع پر لازم نہیں ہوں گے. اچھا آگے فرماتے ہیں وَإِذَا اجْتَمَعَ الشُّفَعَاءُ، جب کئی شفیع جمع ہو جائیں، شفا کرنے والے کئی لوگ جمع ہو جائیں، 2 ہو جائیں، 3 ہو جائیں، 5 ہو جائیں، ٹھیک ہے. فالشفاعۃ بینہم علی عدد رؤوسہم، تو شفا ان کے درمیان ہوگا ان کی تعداد کے مطابق، عدد رؤوسہم ان کے سروں کی تعداد کے برابر، ٹھیک ہے. مراد یہ ہے کہ جتنے لوگ ہوں گے اس کے مطابق اس چیز کے حصے کر دیے جائیں گے برابر برابر. شفا کرنے والے 2 ہیں تو اس کے 2 حصے کر کے آدھا آدھا ہر ایک کو کر دیا جائے گا. 3 ہیں تو 3 برابر حصے کر کے ہر ایک کو دے دی جائیں گے. ولا یعتبر باختلاف الاملاک، اور ان کی ملکیت کے مختلف ہونے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. مثال کے طور پر ایک زمین ہے 5 بھائیوں کے درمیان مشترک ہے، ایک زمین 5 بھائیوں کے درمیان مشترک ہے. اب ان میں سے ایک بھائی نے اپنی زمین بیچ دی، اس کے حصے میں مثال کے طور پر 2 کنال آتی ہے، 1.5 کنال آتی ہے، تو اس نے اپنے حصے کی زمین بیچ دی. اب باقی 4 بھائیوں نے شفے کا دعویٰ کر دیا، 4 بھائیوں نے شفا کا دعویٰ کر دیا. تو اب جو زمین اس نے بیچی ہے اس کے 4 حصے بنا کر 4 بھائیوں کو برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا کہ چاروں شفا کرنے والے ہیں، برابر کے شریک ہیں، لہذا چاروں کو برابر برابر حصہ دے دیا جائے گا. ولا یعتبر باختلاف الاملاک، اس میں ملکیت کے مختلف ہونے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر اب یہ جو ہے 5 ایکڑ زمین جو ہے یہ 1 ایکڑ زمین 5 بھائیوں کے درمیان مشترک ہے. ایک بھائی کی 1 کنال ہے، دوسرے بھائی کی 2 کنال ہیں، تیسرے بھائی کی 3 کنال ہیں، ٹھیک ہے. تو یعنی کسی کی زمین کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، کسی کی ملکیت میں زیادہ زمین ہے، کسی کی ملکیت میں کم زمین ہے، تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ جب شفا ان کو دیا جائے گا تو برابر برابر ان کو تقسیم کیا جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جس کی جتنی ملکیت ہے، جس کی زیادہ زمین ہے، اس کو شفے میں سے زیادہ مقدار دی جائے گی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر 2 کنال جو ہے زمین بیچی تھی، 2 کنال میں شفا کیا، ایک بھائی کا زیادہ حق ہے تو اس کو 1 کنال دے دی جائے گی، باقی بھائیوں کا تھوڑا تھوڑا حق ہے، ان کو مرلوں کے حساب سے دے دی جائے. تو جس کی زمین زیادہ اس کو زیادہ زمین دی جائے گی شفے والی، جس کی زمین کم اس کو کم دی جائے گی. ہمارے نزدیک یہ ہے کہ زمین سب کو برابر تقسیم کی جائے گی، ملکیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ اس کی ملکیت زیادہ ہے یا اس کی ملکیت کم ہے. آگے فرماتے ہیں وَمَنِ اشْتَرَى دَارًا بِعِوَضٍ، کسی آدمی نے گھر خرید لیا کسی عوض